ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے کچھ عرض و معروض سے قبل اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ نچھاور کریں اور پڑھے بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وسلم صلو علیہ وسلم علیہ یا رسول اللہ۔ محترم حضرات، آپ تمامی لوگ بخوبی جانتے ہیں کہ یہ جو جلسہ منعقد ہوا ہے یہ ہمارے مرحوم حامد بھائی اور مرحوم شاہد بھائی کے صاحبزادوں نے اور ان کے قرب و جوار میں اور بہت سے لوگوں نے مل کر کے یہ جلسہ منعقد کیا ہے۔ سب سے پہلی دعا ان کے حق میں یہ ہے کہ غوث اعظم کے مناسبت سے انہوں نے یہ جلسہ سجایا ہے، ان کے گھروں کے اوپر سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا فیضان جاری و ساری فرمائے، اور جتنے لوگ یہاں حاضر ہیں ان تمام کی حاضری کو اللہ رب العزت قبول فرمائے، آمین۔ محترم حضرات، آپ تمامی لوگ بخوبی جانتے ہیں کہ یہ سرزمین کٹیلہ ایک ایسی سرزمین ہے جو جلسے کے مناسبت سے دن بدن پوری دنیا کے اندر مشہور ہوتا جا رہا ہے، اور وہ کون سا جلسہ ہے؟ وہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے مناسبت سے جلسہ ہے۔ میں تقریر شروع کرنے سے پہلے ایک واقعہ وہ بھی اعلیٰ حضرت کا آپ کے سامنے سنانا چاہوں گا کہ سرکار غوث اعظم کی جانب اگر کسی چیز کی نسبت ہو جائے تو اس کی اہمیت کیا ہوتی ہے آپ تمامی لوگ نہیں جانتے ہوں گے، لیکن یہ جانتے ہیں کہ سرکار اعلیٰ حضرت یہ بہت بڑے اعلیٰ حضرت ہیں، سبحان اللہ۔ اسی لیے میں چاہتا ہوں اس واقعہ سے اپنی گفتگو شروع کروں۔ سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا رضی اللہ تعالی عنہ ایک مجلس میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں جہاں سرکار غوث اعظم کا فاتحہ ہونے والا ہے۔ سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کے خلفاء بھی سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے بڑے علماء کرام تشریف فرما ہے، اور سرکار غوث اعظم کی مناسبت سے وہاں فاتحہ ہونے جا رہا ہے۔ اس زمانے میں 1 روپیے کا کم سے کم 10-12 کلو کیا ہے ریوڑی جس کو کہتے ہیں سفید سفید، وہ مٹھائی لا کر کے وہاں رکھی گئی ہے۔ اتنے میں سارے علماء کرام کیا دیکھتے ہیں؟ سرکار اعلیٰ حضرت علیہ الرحمت و رضوان صافہ باندھے ہوئے آگے بڑھتے ہیں۔ آگے بڑھنے کے بعد زمین پر اپنے گھٹنے کو لگا دیتے ہیں، اور اسی ریوڑی میں سے ایک دانہ زمین پر گر گیا تھا، اسی ریوڑی کو اپنے اس زبان سے چاٹتے ہوئے لوگوں کو غوث اعظم کے اس فاتحہ کی اہمیت اور عظمت بتانا چاہ رہے تھے کہ جو چیز اگرچہ وہ کم ہو لیکن اگر نسبت ہو جائے غوث اعظم تو اس کی اہمیت بہت بڑی ہوتی ہے۔ یہ کوئی چھوٹا عالم دین نہیں تھا، یہ وقت کا مجدد تھا جس نے یہ کارنامہ سارے علماء کرام کے سامنے کر کے دکھایا۔ محترم حضرات، آپ یہ مت سمجھے کہ چند روپیہ آپ بہا دیتے ہیں، نہیں، کل میدان محشر میں سرکار غوث اعظم کا سایہ جو سایہ ہوگا اسی سائے کے نیچے آپ انشاءاللہ تشریف فرما ہوں گے۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہو یا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہو، اگر اعلیٰ حضرت کی بات آتی ہے تو اگر جلسہ ہو یا تقریر ہو اعلیٰ حضرت کی گفتگو اس کے اندر نہ ہو تو اسی لیے میں چاہتا ہوں سرکار غوث اعظم کی شان میں اعلیٰ حضرت علیہ الرحمت الرضوان نے جو منقبت آپ نے پڑھا ہے اس میں سے چند اشعار میں آپ کے سامنے سمجھانا چاہوں گا۔ سرکار اعلیٰ حضرت علیہ الرحمت الرضوان
سرکار غوث اعظم کی شان میں یوں بیان کرتے ہیں، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم بالا تیرا، اور سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا، اور راج کی شہر میں کرتے نہیں تیرے خدام، راج کی شہر میں کرتے نہیں تیرے خدام، باج کس نہر سے لیتا نہیں دریا تیرا، اور مزرعی چشتو بخارا وہی راکو اجمیر، مزرعی چشتو بخارا وہی راکو اجمیر، کون سی قسط پہ نہیں جس پہ برسا نہیں جھالا تیرا۔ اس طریقے سے اعلیٰ حضرت سرکار غوث اعظم کی شان میں پڑھتے جا رہے ہیں۔ ہم کیا جانیں گے سرکار غوث اعظم کی شان؟ اگر شان جاننا ہے تو شیخ عبدالحق محدث دہلوی سے پوچھو، حاشیۃ اللمعات کے اندر لکھتے ہیں کہ دنیا کے اندر میں نے جائزہ لیا، سروے کیا، یہ کون کہہ رہا ہے؟ شیخ عبدالحق محدث دہلوی کہہ رہے ہیں۔ جانتے ہو شیخ محدث دہلوی، شیخ عبدالحق محدث دہلوی کو جانتے ہو؟ نہیں جانتے ہوگے۔ اس سرزمین ہند پر جو حدیثیں پڑھائی جا رہی ہے، اگر اس حدیث کی سند کی کڑی شیخ عبدالحق محدث دہلوی سے نہ ملائی جائے تو یہاں کوئی حدیث پڑھانے والا آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ کڑی مل کر کے وہ عالم میں کڑی جاتی ہے۔ یہ شان ہے شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی۔ وہ کتاب کے اندر حاشیۃ اللمعات کے اندر فرماتے ہیں، میں نے دنیا کا جائزہ لیا اور جائزہ لینے کے بعد میں نے 4 شخصیتوں کو ایسا دیکھا جن میں سے 2 شخصیت، ایک شخصیت حضرت معروف کرخی رحمت اللہ علیہ اور ایک شخصیت سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ یہ جس طرح زندگی کے اندر لوگوں کو فائدہ پہنچاتے تھے، ایسے ہی قبر کے اندر بھی یہ فائدہ پہنچا رہے ہیں۔ واہ 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 واہ، نعرہ تکبیر، محبتوں کے ساتھ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلی حضرت، کیا بات ہے، واہ واہ۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں، بہت سے لوگ کہتے ہیں جب تک یہ اولیاء کرام زندہ تھے لوگوں کو فائدہ پہنچاتے ہیں، قبر میں چلے گئے اب کیا فائدہ پہنچائیں گے؟ یہ میں وہ حوالہ دے رہا ہوں، چاہے وہ نشہ رہنے والا ہے، چاہے وہ وہابیت کا پیروکار ہے، وہ بھی سن لے، وہ لوگ بھی اس کو مانتے ہیں۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی اپنی کتاب شرح مشکات حاشیۃ اللمعات کے اندر لکھتے ہیں کہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جس طرح زندگی میں فائدہ لوگوں کو پہنچاتے تھے، ایسے ہی قبر کے اندر بھی فائدہ پہنچاتے ہیں، بلکہ یہ لکھتے ہیں قبر کے اندر اور زیادہ فائدہ پہنچاتے ہیں، قبر کے اندر رہتے ہوئے اور زیادہ فائدہ پہنچاتے ہیں۔ محترم حضرات، شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے یہ فرمایا ہے، اور سرکار غوث اعظم کی شان ہم کیا جانے؟ شاہ عبدالعزیز سے پوچھو، مجدد حلف ثانی سے پوچھو۔ محترم حضرات، سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ صرف کرامتوں کے حوالے سے جانتے ہیں، فلاں فلاں کرامت سرکار غوث اعظم نے دکھایا ہے، لیکن آپ نے علم کے حوالے سے نہیں سنا ہے۔ سرکار غوث اعظم تو پیدا ہی ولی ہوئے تھے۔ آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، علم کی اہمیت زیادہ ہے۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ایران کے ایک علاقے گیلان کے رہنے والے تھے۔ 17 سال تک وہیں آپ نے تعلیم حاصل کی، اور 17 سال کے بعد جب 18 سال لگا تو آپ نے اس علاقے کو چھوڑ دیا اور بغداد کی سرزمین پر گئے۔ وہاں 20 سال تک آپ نے تعلیم حاصل کی، 33 سال تک علم کو پھیلاتے رہے پوری دنیا کے اندر۔ یہ شان
ہے سرکار غوث اعظم کی آپ صرف کرامتیں سنتے ہیں، وہ بھی میں سناؤں گا، لیکن اس سے پہلے میں علم کو بتانا چاہوں گا۔ سرکار غوث اعظم کے اندر علم کتنا تھا، خود قصیدہ غوثیہ کے اندر سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں درست العلم حتی صرت کتبا ولست سادہ من مولا الموالی، میں علم حاصل کرتا رہا۔ سرکار غوث اعظم فرما رہے ہیں میں علم حاصل کرتا رہا، علم حاصل کرتا رہا، علم حاصل کرتے کرتے میں قطبیت کے منصب پر فائز ہو گیا، میں قطب بن گیا علم حاصل کرتے کرتے۔ بہت سے اور بھی علماء اس زمانے میں تھے، آپ جانتے ہوں گے اگر کسی علاقے میں کوئی ایک عالم بہت بڑا پیدا ہو جائے، پھر اسی علاقے میں کوئی دوسرا عالم پیدا ہو جائے تو آپس میں انبن ہو جاتی ہے۔ بعد میں جو علم پڑھ کر کے آیا ہے اور پہلے سے جو عالم موجود ہے ان کے اندر کچھ نہ کچھ یا تو رشک یا حسد کوئی نہ کوئی چیز پائی جاتی ہے۔ میں ایک واقعہ پورے کھول کر پوری وضاحت کے ساتھ پوری تشریح کے سامنے بتانا چاہوں گا۔ شیخ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں ایک بہت ہی بڑے محدث، کیا نام ہے، علامہ ابن الجوزی رحمت اللہ علیہ، بہت بڑے محدث ہیں، حدیث کے امام ہیں۔ ان کا ایک دوست تھا، کس کا دوست تھا؟ ابن الجوزی کا ایک دوست تھا۔ وہ دوست سرکار غوث اعظم کے مجلس میں کیا ہے وہ علم حاصل کیا کرتا تھا۔ ابن الجوزی کا جو دوست تھا وہ سرکار غوث اعظم کے مجلس میں علم حاصل کیا کرتا تھا۔ اس شخص نے علامہ ابن الجوزی سے کہا حضور آپ چلیے سرکار غوث اعظم کی جو مجلس ہوتی ہے جہاں آپ علم کیا ہے لٹاتے ہیں، نچھاور کرتے ہیں، ایک مرتبہ آپ چلیے میرے ساتھ، آپ کے علم میں اضافہ ہو جائے گا۔ وہ کہتے میں نہیں جاؤں گا، میں نہیں جاؤں گا اس مجلس میں اپنے وقت کا میں بھی محدث ہوں، میں نہیں جاؤں گا۔ بہت سمجھانے کے بعد علامہ ابن الجوزی کو ان کا دوست لے گیا، کہاں لے گیا؟ سرکار غوث اعظم کے مجلس میں۔ سرکار غوث اعظم تشریف فرما ہے، ایک قاری قرآن کی ایک تلاوت کرتا ہے، ایک آیت کریمہ پڑھتا ہے، اس ایک آیت کریمہ کا سرکار غوث اعظم معنی بتاتے ہیں کہ اس قرآن کی آیت کا معنی یہ ہے۔ اب علامہ ابن الجوزی اور ان کا دوست دونوں بیٹھے ہوئے ہیں۔ علامہ ابن الجوزی کا دوست وہ کہتے ہیں کس سے؟ ابن الجوزی سے کہ یہ جو معنی سرکار غوث اعظم نے کیا ہے تمہیں معلوم ہے؟ علامہ ابن الجوزی نے کہا ہاں مجھے معلوم ہے۔ پھر اسی ایک آیت کا معنی دوسرا معنی سرکار غوث اعظم کرتے ہیں، پھر پوچھتے یہ معنی معلوم ہے کہ ہاں یہ بھی معلوم ہے۔ اسی طرح ایک آیت کریمہ کا معنی سرکار غوث اعظم کرتے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ 11 ترجمہ آپ نے کر دیا ایک آیت کا۔ علامہ ابن الجوزی کہتے ہیں ہاں مجھے معلوم ہے ایک آیت کا 11 معنی ہے۔ سرکار غوث اعظم اور آگے بڑھنے لگے، 12واں معنی کیا، 13واں معنی کیا، اسی طرح معنی کرتے جا رہے ہیں، معنی کرتے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ 40 معنی کیا سرکار غوث اعظم نے ایک آیت کریمہ کا۔ لیکن جب 11 سے آگے بڑھے ہیں علامہ ابن الجوزی کہتے ہیں لا ادری مجھے نہیں معلوم ہے یہ معنی، لا ادری مجھے نہیں معلوم ہے یہ معنی، لا ادری۔ 40 جب معنی سرکار غوث اعظم نے کر دیا تو سرکار غوث اعظم کہتے ہیں نرجی من القال الى الحال، یہ تو ابھی شریعت کی بات تھی اور طریقت کی طرف اور اولیاء کرام کے معنی کی طرف سرکار غوث اعظم معنی کرتے جا رہے ہیں، ایک آیت کا معنی 40 کے اوپر کرتے جا رہے ہیں۔ اور یہاں علامہ ابن الجوزی کہتے ہیں لا ادری مجھے نہیں معلوم ہے، لا ادری مجھے نہیں معلوم ہے، یہاں تک کہ جذب کی کیفیت طاری ہوئی۔ علامہ ابن الجوزی کھڑے ہوئے، اپنے کپڑے کو پھاڑے اور وہی بے ہوش ہو گئے۔ علامہ ابن الجوزی بے ہوش ہو گئے ہیں۔
سرکار غوث اعظم کے ایک کو دیکھ کر علامہ ابن الجوزی بے ہوش ہو گئے ہیں. یہ علم کا عالم ہے سرکار غوث اعظم کا. ایک مرتبہ کا اور واقعہ ہے. 100 علماء کرام جس کو اگر دلیل کی ضرورت ہے تو مجھ سے ملاقات کر لینا, میں کتاب کا حوالہ دے دوں گا. 100 علماء کرام آپس میں مل کر کے آئے, ایک ایک سوال لے کر کے. جس طرح آپ لوگوں میں کچھ ایسے ہوں گے جو عالم سے کیا ہے سوال پوچھتے, چلو پھنساتے ہیں امام صاحب کو, پتہ نہیں بتا پاتے کہ نہیں. ایسے ہی بڑے بڑے عالم دین 100 علماء کرام ایک ایک سوال اپنے سینے میں لے کر کے آئے. آج تو ہم غوث اعظم کو پھنسا دیں گے, جواب نہیں دے پائیں گے. الگ الگ سوال پلاننگ بنا کے آئے تھے. جیسے ہی مجمع لگا ہوا تھا سرکار غوث اعظم کا, 100 لوگ جو آئے تھے, سرکار غوث اعظم اپنا چہرہ نیچے کیے ہوئے ہیں. چہرہ جیسے اٹھائے, جتنے لوگ آئے تھے پلان بنا کر کے نظر دوڑائی, ایک روشنی پھوٹی اور وہ روشنی جو 100 علماء آئے تھے ان کے سینوں میں جذب کر گئی. اور جذب کر گئی تو جانتے ہیں جو سوال لے کر کے آئے تھے نا پوچھیں گے, وہ سوال ہی بھول بیٹھے. یاد کر رہے ہیں کون سا سوال ہے, یاد ہی نہیں آ رہا ہے کون سا سوال میں لے کر کے آیا تھا. مارے پریشانی کے دوڑتے ہوئے سرکار غوث اعظم کے پاس آ گئے. سرکار غوث اعظم پوچھتے ہیں کیا بات ہے, کیوں پریشان ہو. جواب دیتے ہیں میں سوال لے کر کے آیا تھا, آپ سے پوچھوں گا, سوال ہی نہیں یاد آ رہا ہے. سرکار غوث اعظم کہتے ہیں آؤ سینہ سے سینہ ملاؤ, میں تمہارا سوال بھی بتاتا ہوں اس کا جواب بھی بتاتا ہوں. ایک ایک کر کے سرکار غوث اعظم نے ایک ایک عالم سے معاملہ کیا, سوال بھی بتایا, جواب بھی دیتے گئے. 100 علماء 100 سوالات لے کر کے آئے. سارے سوالات بھول چکے تھے, لیکن سرکار غوث اعظم سوال بھی بتا رہے ہیں اور جواب بھی بتا رہے ہیں. یہ عالم ہے سرکار غوث اعظم کے علم کا. محترم حضرات, یہی نہیں, یہ تو قصیدہ غوثیہ میں خود سرکار غوث اعظم نے فرمایا درست العلم حتی صرت قطبا ونلت السعد من مولا الموالی. اور آگے بڑھئے, میں نے کہا تھا سرکار اعلی حضرت کا اگر ذکر نہ کیا جائے تو سن لیجئے, سرکار اعلی حضرت کے فتاوی رضویہ کی 13ویں جلد اٹھا کر کے دیکھیے, اس کے اندر سرکار اعلی حضرت ایک نذرانے کی شکل میں ایک رسالہ لکھا ہے. اسی رسالے کے اندر اس واقعہ کو تحریر فرماتے ہیں کہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نفل کی نماز پڑھ رہے تھے. کیا پڑھ رہے تھے؟ نفل کی نماز پڑھ رہے تھے. آپ کی ساتھ 2 آپ کے خلیفہ ہیں, ایک ابو عمر ہے اور ایک ابو محمد ہے. بیان کر رہے ہیں نماز جب ختم ہو گئی, 2 رکعت جب نماز ختم ہو گئی, سرکار غوث اعظم نے نعرہ بلند کیا, اور نعرہ بلند کرنے کے بعد اپنی ایک جوتی اٹھا کر کے پھینکی ہے, اور نہ جانے کہاں پھینکی. دیکھنے والے کون ہیں؟ ابو عمر ہے اور ابو محمد ہے. وہ خود بیان کرتے ہیں اس کے اندر فتاوی رضویہ کی 13ویں جلد اٹھا کر کے دیکھ لینا. سرکار غوث اعظم نفل کی نماز پڑھنے کے بعد نعرہ بلند کیا, نعرہ بلند کرنے کے بعد اپنا ایک جوتا اٹھا کر کے پھینکے اور دوبارہ پھر نعرہ بلند کیا, دوسرا نعرہ, پھر دوسرا جوتا بھی آپ اٹھا کر کے پھینکے. اب ابو عمر اور ابو محمد مارے خوف کے پوچھ ہی نہیں رہے, حضور کہاں آپ نے جوتا پھینکا ہے, کہاں آپ نے جوتا پھینکا ہے. سرکار غوث اعظم کا جلال کا یہ عالم ہے کہ ان کے خلیفہ پوچھ ہی نہیں پا رہے, حضور کہاں آپ نے جوتا پھینکا. لیکن کیا دیکھتے ہیں 23 دن کے بعد, 23 20 اور 23 دن کے بعد ایک قافلہ آتا ہے. کہاں آتا ہے؟ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں.
وہ काफिला जब आया तो वो काफिला अपने साथ रेशम का 1 मन रेशम लेकर के आया। बहुत कीमती क्या है होता है रेशम। 1 मन रेशम लेकर के आया और सोना चांदी लेकर के आया। और सरकार गौसे आजम का जो दोनों खड़ाव था, जो जूता था, वो दोनों खड़ाव भी साथ में लेकर के आया। सुभान अल्लाह। नजराने के तौर पर एक काफिला लेकर के आया। अबू अमर है और अबू मोहम्मद है। दोनों ने पूछा जाकर के सरकार गौसे आजम से कि एक काफिला आया है, आप इजाजत दें तो ये नजराना हम उनसे ले लें। सरकार गौसे आजम ने फरमाया जाओ ले लो। सरकार गौसे आजम वो ले लिए। लेने के बाद ये समझ नहीं पा रहे थे ये क्यों ये खड़ाऊ सरकार गौसे आजम ने फेंक के मारा था। 23 दिन के बाद ये खड़ाऊ कहां से लेकर के आ रहे हैं। तो अबू अमर और अबू मोहम्मद ये दोनों उस काफिले वालों से पूछने लगे आखिर क्या माजरा है, क्या वाकया है, ये खड़ाऊ कहां से ला रहे हो। वो काफिले वाले बयान कर रहे कि हम एक जंगल में थे और जंगल के अंदर 2 सरदार अपने रैतनों के साथ, अपने डाकुओं के साथ हमारे ऊपर हमला कर दिया और हमला करने के बाद हमारा सारा मालो दौलत उन्होंने लूट लिया। लूट लेने के बाद हम जो है एक नाले के अंदर अपनी जान बचाने के लिए क्या है उतर गए। इतने में क्या हमने देखा कि 2 नारा बुलंद हुआ। वो नारा ऐसा था कि ऐसा लग रहा था भूचाल आ गया है, तूफान आ गया है। नारा ऐसा था और जो दोनों खड़ाव थे, ये दोनों खड़ाव सरकार गौसे आजम ने अपने खड़ाव को फेंका था उस सरदार के ऊपर। एक सरदार मर गया और दूसरे खड़ाव से दूसरा सरदार मर गया। जब मर गया तो जो डाकू थे वो हड़बड़ा गए, ये कौन सा तूफान है, ये कैसा खड़ाव है कि जिसके ऊपर गिरता है वो मर जाता है। हम परेशानी की हालत में हैं। ये दोनों के दोनों एक नाले के अंदर उतरे हुए अपनी जान बचाने के लिए। क्या देखते हैं डाकू भी उसी नाले के अंदर आ गए और पुकार कर कह रहे हैं हमारी जान बचा लीजिए, ये रुपया पैसा आप ले लीजिए, हमारे सरदार तो मर चुके हैं, क्या जरूरत है इस पैसे की। अब जो काफिला सरकार गौसे आजम की बारगाह में आया था उसने उसी नाले के अंदर नजर मानी थी। वो सरकार गौसे आजम से वो लोग बहुत मोहब्बत करते थे और नियत कर ली हम सरकार गौसे आजम से मोहब्बत करते हैं, सरकार गौसे आजम आज हमें बचा लेंगे और हमारे मालो दौलत को बचा लेंगे तो हम सरकार गौसे आजम की बारगाह में नजराना पेश करेंगे। वही नजराना हम लेकर के आए हैं। ये वाकया बयान करने का मकसद क्या है, अगर आप अपने दिल के अंदर जो भी नियत करेंगे और नजराने के तौर पर सरकार गौसे आजम के लिए फातिहा कराएंगे, जलसा कराएंगे, तो आपका बेड़ा पार होता रहेगा। मोहतरम हजरात, एक वाकया और बयान करके मैं अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूँ। एक खलीफा है सरकार शेख अबुल माली। कौन है? गौसे आजम के खलीफा हैं शेख अबुल माली रहमतुल्लाह अलैह। सरकार गौसे आजम जब क्या है आप जलसा करते थे, तबलीग करते थे, वाज करते थे, तो आपके जो खलीफा थे, जो मुरीदीन, वो आपके करीब में बैठा करते थे। उसी में एक खलीफा है शेख अबुल माली, सरकार गौसे आजम के करीब बैठे हुए। शेख अबुल माली तकरीर सुन ही रहे थे, क्या देखते हैं कि उनके पेट के अंदर मरोड़ पैदा हो गया, उनको पाखाना पेशाब करने की हाजत पड़ गई। अब वो सोचने लगे दिल ही दिल में, अगर मैं ये मजलिस छोड़ करके जाऊंगा तो मेरी तकरीर छूट जाएगी और ये जो मजलिस भरा हुआ है खचाखच उसकी बेअदबी हो जाएगी। इतना सोच ही रहे थे शेख अबुल माली, सरकार गौसे आजम
सरकार गौसे आजम ने फरमाया है ना, अगर मेरा मुरीद परेशान हो तो मैं उसके ऊपर ऐसे ही अपना हाथ रखा हुआ हूँ, उसकी परेशानी को दूर कर दूंगा। वाह वाह। शेख अब्दुल माली परेशान है, सोच रहे हैं अगर मैं कज़ाए हाजत के लिए जाऊंगा, पाखाना पेशाब करने के लिए जाऊंगा तो सरकार गौसे आजम की तकरीर छूट जाएगी और मजलिस जो है, ये मजलिस क्या है, इसके अंदर बेअदबी हो जाएगी। ना सोच ही रहते, सरकार गौसे आजम समझ गए, एक कदम आगे बढ़ा के रुमाल शेख अब्दुल माली के ऊपर डाल दिया। डालना ही था रुमाल, शेख अब्दुल माली गायब हो गए और गायब होने के बाद कहाँ निकल रहे हैं जानते हो? एक जंगल के अंदर वो निकले और ऐसा जंगल है हरा भरा जहाँ पाखाना पेशाब करने के लिए आसानी था। वहां जा करके अपने चाबी का गुच्छा एक दरख्त पर लटका दिया और लटकाने के बाद पाखाना पेशाब किए, वजू फरमाए और तहियतुल वजू पढ़ना ही चाह रहे थे, इतने में सरकार गौसे आजम अपना रुमाल खींच लिए। सुभान अल्लाह। पाखाना पेशाब लगा था, फारिग हो गए। उसके बाद सरकार गौसे आजम बुला लिए। सोचिए चाबी का गुच्छा कहाँ लटका हुआ है? वहां जंगल में दरख्त के ऊपर लटका दिए हैं। शेख अब्दुल माली मजलिस में पहुंच गए। शेख अब्दुल माली खुद बयान कर रहे हैं कि जब मैं मजलिस में आया हूँ तो जिस लफ्ज से सरकार गौसे आजम जो लफ्ज बोल रहे थे, एक लफ्ज भी मिस नहीं हुआ। पूरी तकरीर मैंने समाप्त की, पूरी तकरीर मैंने समाप्त की। और तकरीर सुनने के बाद जब जलसा खत्म हो गया तो शेख अब्दुल माली कहते मैं घर गया तो तिजोरी की चाबी मैं तलाश करने लगा कि तिजोरी से क्या है कोई सामान निकालूं, लेकिन चाबी मेरे पास है ही नहीं। सोचने लगे चाबी कहाँ गई? फिर याद आया इनको, ये चाबी तो मैं जंगल ही के अंदर क्या है लटका आया था। फिर इत्तेफाक से एक काफिला बाहर रोजी रोटी के लिए निकल रहा था, शेख अब्दुल माली भी उसी में निकल गए। चलते जा रहे हैं, चलते चलते 14 दिन का सफर आपने तय किया। 14 दिन चलते रहे। 14 दिन चलने के बाद उसी जंगल में पहुंचे। देखते हैं ये जंगल तो जाना पहचाना लग रहा है, यहाँ मैं इससे पहले कभी आया हूँ। और करीब गए, जा करके दरख्त पर देखते हैं और दरख्त पर क्या देखते हैं, चाबी लटकी हुई है। चाबी ले लेते हैं। काफिला वहां रोजी रोटी कमाया। रोजी रोटी कमाने के बाद 6 महीने के बाद जब वापस आया, 6 महीने के बाद जब वापस आया अपने घर तो शेख अब्दुल माली कशमकश में है। कैसे जाऊं मैं सरकार गौसे आजम की बारगाह में, ये पूरा वाकया सुनाऊं। ये दरअसल सरकार गौसे आजम ये चाबी जानबूझकर छुड़वाया था ताकि ये न समझे कि भूले भटके ये वाकया हुआ है। ये वाकया हकीकत में हुआ है। जानबूझकर सरकार गौसे आजम ने चाबी छुड़वाया था। उसके बाद शेख अब्दुल माली सरकार गौसे आजम की बारगाह में आए। बारगाह में आने के बाद बयान करने ही जा रहे थे, सरकार गौसे आजम पहले ही कह दिए, सुनो शेख अब्दुल माली, ये तुम बयान करने जा रहे हो ना, मैं सब जानता हूँ और ये वाकया किसी को बताना नहीं जब तक कि मैं जिंदा रहूंगा। अब इस वाकया से सुनिए, सरकार गौसे आजम अपनी करामत को छुपा रहे थे ताकि आवाम में मशहूर न हो जाऊं, जब में गफीर न लग जाए। जब में गफीर वैसे ही लगी रहती थी। अगर एक एक करामत लोगों को मालूम होता रहा, चारों तरफ से टूट पड़ेंगे। शेख अब्दुल माली से कहते हैं किसी से बताना नहीं जब तक कि मैं जिंदा रहूंगा। जब आपका विसाल हो गया तो शेख अब्दुल माली ने लोगों को बताया। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, शेख अब्दुल माली गायब होने के बाद कज़ाए हाजत किए, पेशाब पाखाना किए, वापस आए तो तकरीर वहीं से आपने शुरू की, वहीं से आपने समाप्त किया। और कसीदा गौसिया के अंदर सरकार गौसे आजम खुद इरशाद फरमाते हैं। क्या इरशाद फरमाते हैं? वमा मिनहा शुहूरुन औ दुहूरुन, वमा मिनहा शुहूरुन औ दुहूरुन
वतनक़दी इल्ला ताली। सरकार गौसे आज़म फरमाते हैं ये जो जमाने हैं, ये जो महीने हैं, ये मेरे पास आकर के इजाजत मांगते हैं और इजाजत जब मिल जाता है तब ये जमाने आगे बढ़ते हैं, ये महीने आगे बढ़ते हैं, ये महीने, ये दिन, ये जमाना मेरे पास आकर के इजाजत लेते हैं, मैं इजाजत देता हूँ तब ये आगे बढ़ते हैं। वमा मिनहा शुहूरुन और दुहूरुन तमर्रु वतनक़दी इल्ला ताली। कसीदा गौसिया के अंदर सरकार गौसे आजम ने इरशाद फरमाया है, सरकार गौसे आजम कोई मामूली शख्सियत नहीं है, बल्कि ये दोनों तरफ से सैयद हैं, जिनको नजीब तरफैन कहा जाता है। एक तरफ से इमाम हसन तक और दूसरे तरफ से इमाम हुसैन तक 10 वास्तों से अपने वालिद की तरफ से इमाम हसन तक पहुंचते हैं और 11 वास्तों से अपनी माँ की तरफ से इमाम हुसैन तक पहुंचते हैं। सरकार गौसे आजम की ये शान है, सरकार गौसे आजम की शान कभी खत्म नहीं हो सकती। मेरे प्यारे, अब यहीं पर मैं अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूँ। इंशाअल्लाह और भी मुकर्रिरीन हजरात हैं। बाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।